السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سامری جادوگر کا اور بتائیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو کیسے گمراہ کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ تو میرے دوستو، جب نجومیوں نے پیشن گوئی کی جس کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مارنے کا حکم دے دیا، یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے غار میں بند کر دیا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور فرما دیا تھا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ بچہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ سامری جو غار میں پل کر بڑا ہوا تھا، یہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ میرے دوستو، جب حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم پر حلال نہیں اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے۔ قبطی وہ جو آل فرعون کے لوگ تھے، تو کیوں نہ اس حرام مال سے جان چھڑا لی جائے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس میں سب زیورات ڈال کر اس کو دفن کر دیا۔ میرے دوستو، سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب رات کا آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پر پہنچا اور تمام زیورات اکٹھے کر کر اپنی گھر لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنایا۔ میرے دوستو، جب سامری جادوگر بچڑا بنا رہا تھا، سونا پگھلا کر بچڑا بنا رہا تھا، تو اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی خاک بھی تھی، یہ بھی اس نے ساتھ میں ملا دی۔ اس بچڑے کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں سے ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں کیا ہے۔ تو میرے دوستو، سامری جادوگر کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 میں بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ ساری قوم سامری کے بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اس پر ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں بہت روکا۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف سوال کیا، تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔
تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے سونے کے ساتھ ملا دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس کو اچھا جانا اور میں نے یہ کام کیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دیں گے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 کا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لامساس۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نشان بن گیا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکر و فریب، جھوٹ اور فراڈ اختیار کرتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اس حساب سے کئی زیادہ ہوتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ کہانی تھی سامری جادوگر کی کہ وہ کون تھا، کیسے پلا، کیسے بڑا، اور اس نے کیسے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔